سب غلطی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. جب آپ کسی بندے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح ہی کرتا ہے اس کو, جس کا جہاں دیکھیں آپ کو اعتراض تب ہونا چاہیے. جیسے آپ ایک جرنلسٹ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ کام ٹھیک نہیں کرے, آپ کو رپورٹنگ ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی, تو آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی یہ تو تمہارا کام ہی نہیں ہے, تو تم مجھے اس میں مشورے کیسے دے سکتی ہو. ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا ایک بندے کی, بھائی یہ اس میں ایکسپرٹ ہے, اس کو یہ چیز پتہ ہے, اس کا اوپینین اس میں لینا ہے. جب آپ کا کام ہی نہیں ہے اکانومی, جب آپ کا کام ہی نہیں ہے تاجروں سے ملاقات, اسٹوڈنٹ سے ملاقات, یا باہر دورے, یا کسی وزیر سے ملاقات, آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ. آپ کا کام بارڈر سنبھالنا ہے. آپ کا کام وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ روکنا ہے, جو ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ روکنا ہے, یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے بتائیں کیوں ہو رہی ہیں. گھر سے باہر نہ نکل سکے کیونکہ لاپتہ ہو جائیں گے, یا گھر سے باہر نہ نکل سکے کیونکہ کوئی موبائل چھیننے کے لیے گولی مار جائے گا, لوگ مسجد نماز پڑھنے نہ جا سکے کیونکہ دھماکہ ہو جائے گا. ہم اس لیے اتنے ٹیکس دے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر آپ اپنے یہ کام ٹھیک نہیں کرے, آپ کو ایسے نہیں ایسے ڈیوٹی دینی چاہیے تھی, آپ کو بارڈر ایسے نہیں ایسے سنبھالنا چاہیے تھا, تو آپ ناراض ہوں کہ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ کون ہے سیاست میں ٹانگ پھنسانے والے, آپ کون ہے کانٹے لگانے والے, آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو کانٹا لگا دیا, اب یہ تمہارا لیڈر نہیں ہو سکتا, تو میں سوال کروں گی نا, میں اعتراض کروں گی, میں رجسٹ کروں گی کہ یہ تو آپ کا حق ہی نہیں ہے. آپ اس پہ ہمیں کیسے مشورے دے رہے ہیں, آپ ہمیں کیسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اس پہ پھر آپ کا ناراض ہونا نہیں بنتا. پھر اگر آپ نے ہر جگہ اپنا نام لگوایا ہے کہ یہ بھی ہم کر رہے ہیں, یہ بھی ہم کر رہے ہیں, یہ بھی ہم کر رہے ہیں, تو جب نام لگے گا تو پھر نام لیا بھی جائے گا نا. تو پھر ہر کوئی نام اچھے طریقے سے نہیں لے گا, کیونکہ ہر کسی کی اوپینین ایک جیسی نہیں. پھر آپ ہمت رکھیں, جب آپ کو شوق ہے یہ کہلوانے کا کہ ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے, تو پھر سب کچھ سنیں بھی نا. پھر آپ کو سارے آپ کے جونیئر تو نہیں ہیں, سارے آپ کے ماتحت تو نہیں ہیں جو یسر یسر بولتے جائیں گے, لوگ اعتراض بھی کریں گے. اب ہمارے سے سب خوش ہیں. میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ خان اپنے ووٹ سے آیا تھا, خان لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا. 2018 میں بھی جو سیٹیں چھینی گئی تھی وہ خان کی چھینی گئی تھی, ایک کمزور حکومت دینے کے لیے تاکہ وہ قابو میں رہے. یہ جو آپ سنتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب نے فون کر کے کہا کہ جی مجھے بچا لو, میری سیٹ بچا لو, تو عمران خان نے تو فون کر کے نہیں کہا نا, خواجہ آصف صاحب نے کہا, سیٹ تو ان کی بچائی گئی. تو سیٹیں تو آپ نے دوسروں کو دی تھی اور پی ٹی آئی سے چھین کے دی تھی تاکہ وہ ایک کمزور حکومت میں بن کے آپ کے ہمیشہ انڈر. خان لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا تب بھی, مگر چلے لیٹس سپوز اگر وہ نہیں بھی آیا تھا, تو اگر ماضی میں کچھ غلط ہوتا رہا تو ہم نے آگے بھی وہی سب کرنا ہے. آگے وہ کیوں کریں گے, جب پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ کیوں کریں گے. خان کے پیچھے جب عوام کھڑی ہے پوری, جب خان صاحب کہتے ہیں, دیکھیں یہ سب کچھ شروع ہوا جب خان نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے, تب لوگ اپنے گھروں سے نکلے نا, تب ہم اپنے گھروں سے نکلے, تب لوگوں نے نکل کے بتایا کہ ہم کھڑے ہیں پیچھے, جو مرضی آپ کے خلاف ہوتا رہے ہم کھڑے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے آپ کے خلاف ہو گئے, کتنے مخالف ہو گئے, یہ قوم کھڑی ہے آپ کے پیچھے. ساری قوم نکلی سڑکوں پہ رل گئی ہے اپنے لیڈر کے پیچھے, اور خوشی خوشی رل رہی ہے, کیونکہ ہم جس طرح ہمارے لیڈر نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے نا, ہم کیوں چھوڑیں. خان پہ اس کی عوام بھی بھروسہ کرتی ہے اور دنیا بھی بھروسہ کرتی ہے. جب خان کی حکومت تھی تب بھی پوری دنیا سے آپ کے تعلقات بہتر تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اچھے تھے, مجھے تو لگتا ہے تب بھی سب سے تعلقات بہتر تھے. ساری اسلامک کنٹری ایک پیش پہ تھی اس وقت بھی, مطلب اس وقت شاید پہلی دفعہ ہی ہوئی تھی, اور اسلامک کانفرنس ہوئی یہاں پاکستان میں. تو خان کے دور میں حالات ٹھیک تھے, اور ہم بھروسہ کرتے ہیں نا. دیکھیں جب کوئی حکومت عوام کی مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوتی نا, تو لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہوتا, لوگ انویسٹ ہی نہیں کرتے, باہر اوورسیز پیسے ہی نہیں بھیجتے. خان پہ تو اتنا بھروسہ ہے لوگوں کو کہ وہ ایک بیٹھتا ہے ایک اس میں, تو لوگ اتنا پیسہ بھیج دیتے ہیں. جو چیز آپ ٹیکس پے کر کے لے سکتے تھے, ناجائز تو نہیں تھی, گاڑی تو نہیں نکلوا لی تھی انہوں نے نا, کہ جو قانونی طور پہ لے ہی نہیں سکتے تھے پھر بھی لے گئے. کوئی اناناس تو نہیں لے گئے تھے گھر پہ نا, گھڑی خان نے لی صرف ایک. خان کے دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ خان نے گھڑی کیوں لی, سوال یہ ہے کہ باقی جنہوں نے گھڑیاں لی وہ جیلوں میں کیوں نہیں ہیں. جنہوں نے گاڑیاں لی جو غیر قانونی تھے, ڈرائی فروٹ, آئل, اناناس تک نہیں چھوڑ کے گئے, وہ جیلوں میں کیوں نہیں ہیں. عمران خان نے کوئی انوکھی گھڑی لی تھی, ٹیکس پے کر کے لی. کسی نے گھڑی گفٹ کی تھی, وہ 2 ارب روپے کی تھی. کون سی گھڑی 2 ارب روپے کی ہوتی ہے, اور کون کوئی 2 ارب کی گھڑی گفٹ کرتا ہے. ابھی آپ اس کی قیمت 2 ارب لگوا کے کہہ دیں کہ جس نے 2 ارب کی گھڑی بیچ دی, تو پھر تو آپ اپنی مرسڈیز اور آپ وہ کہیں گے 6-8 لاکھ کی تھی, اور اس کی ایک گھڑی آپ کہیں 2 ارب کی. اس کو کیا پتا تھا کہ کوئی ایک گھڑی جو ہے جو ٹیکس دے کر تحفے کی لے گا, وہ اس کو اربوں کی بنا کے کہہ دیں گے کہ جی بہت ہی مہنگی گھڑی تھی. کیا پولیس کیا جیل, سب میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, لیکن سب سے زیادہ جو جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ پولیس ہے. ایک پولیس ٹھیک ہو جائے نا, آپ کے ملک میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے نا آپ, وہ تو عادتیں ہوگی ہیں پکی ان کی, وہ تو شروع سے کرتے ہی آئے نا. جو پولیس ہے ان کا اتنا مطلب گھٹیا رول ہے.
کہ مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز میں آپ کہیں کہ جی ہم تو بڑے مجبور ہیں اور ہماری تو نوکری ہے، اور یہ آپ نے آگے اللہ کو جواب نہیں دینا. آپ نے جو یونیفارم پہنا ہے آپ کو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. مطلب کہ ایک دفعہ تو ہمیں تھے پولیس والے، انہوں نے آ کے کہا کہ میری بیٹی نے مجھے، میں گھر گیا تو مجھے گھر جاتے اس نے کہا کہ آپ کی تصویر دکھا کے، کہ ہمیں 8 گھنٹے پریزن وین میں رکھتے تھے، اس نے مجھے آپ کی ویڈیو دکھا کے کہا یہ نوکری کر کے آئے ہیں. تو اگر لوگوں کے گھروں میں ان کی فیملیز ان کو کوشچن کرنا شروع کر دیں نا کہ ڈیوٹی کے نام پہ آپ باہر کیا کر کے آئے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر کے آئے ہیں، آپ اپنی نوکری ایمانداری سے کر کے آئے ہیں، کیا آپ کو تنخواہ جو ہے کسی کی چاپلوسی کرنے کی ملتی ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنے کی ملتی ہے؟ اگر گھر والے سوال کرنا شروع کریں. ان لوگوں میں ریفارمز پولیس میں بہت ضرورت ہے. یہ جس طرح پولیٹیکل اپنے فائدے کے لیے پولیس کو یوز کیا ہے نا، ان کو خود بھی شرم ہونی چاہیے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے. لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ان کو خود بھی اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے. لیکن چلیں اگر ان کو خود نہیں ہو رہا تو آپ کو ان میں چینجز. عدلیہ کا نظام ہے اس میں آپ دیکھیں 1.5 سال ہو گئے ہیں کیسز کے چلان پیش نہیں ہو رہے. ضمانتیں لگی ہوتی ہیں، وہ ریکارڈ لے کے نہیں آتے، کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے، اور اگلا ٹائم دے دیتے ہیں، جائیں جی 10-15 دن بعد آ جائیں. ان چیزوں کو ٹھیک ہونے کی بہت ضرورت ہے. عمران بھائی مسلسل میرے ہسبینڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے ہیں، اور میرے سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، میرے سے ان کی بات بھی ہوئی ہے. بلکہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ہم ثوابی والے جلسے میں ملے کہ بچوں کو لے کے آنا وہاں پہ، میں نے گھر لیا وہاں پہ، آرام سے رہنا تیک اور بچوں کے ساتھ آؤ وہاں پہ. تو وہ تو بہت ہی سویٹ ہے. اس سارے ٹائم میں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. ایون ان کی جو وائف ہے میرا، تو ان سے بھی بات چیت رہتی ہے، وہ بھی بہت ہی نائس ہیں. مطلب جتنے مشکل حالات انہوں نے دیکھے ہیں، میں کہتی ہوں اس انسان کی ہمت ہے، وہ پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا کا ہے. مجھے ATC کوڈ بھی ملے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ چلیں، ہم نے تو جیلیں کاٹی ہیں، ہمیں اس طرح فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا، لیکن جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد بھی آپ بولتے ہیں آپ کیا کس دنیا کے ہیں؟ مطلب آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، مجھے لگتا ہے وہ کوئی اور ہی دنیا کے ہیں. اور ان کی وائف بھی ایسی ہیں، وہ اتنی سویٹ بندی ہے اور اتنی اچھی بندی ہیں. اور میرا ان سے، عمران بھائی سے بھی رہتا ہے اور ان کی وائف سے بھی رہتا ہے میرا، تو میرا ان سے رابطہ رہتا ہے. وہ الزام یہ کہ ہماری فیملی انہوں نے ایک ٹارگٹ کی ہوئی ہے. ابھی آپ سوچیں کہ وہ ویڈیو کہاں لگی، کس نے لگائی، اس کا کچھ تھا پتہ نہیں ہے. اور اس نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بھی آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالتے آئے ہیں ساری زندگی سے، اب آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ کی ویڈیو کسی نے نکالی ہوئی ہے. غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اس سے سبق سیکھیں کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں. تو مطلب کنڈیم کیا ہوا نا اس کو کہ بھی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صرف اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کا نام اس میں ڈال کے FIA میں لے کے آیا ہوں، اور اس پہ ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ اس نے ویڈیو لگائی ہے نہیں لگائی ہے، اس کے لیے دنیا جہان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو مطلب آپ پہلے ایک بار چیک تو کر لیں کہ اس نے وہ ٹویٹ کی بھی کہ نہیں. ابھی میں آ کے کہہ دوں کہ بھائی میرے کچھ بھی الزام لگا دوں تو آپ پہلے اس کو ویریفائی نہیں کریں گے، اس کو تصدیق نہیں کرانا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ یہ الزام کس نے لگایا ہے، یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. یا آپ کہیں گے جی اس بندے کو پکڑ کے گرفتاری کرا دو اس کی. ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے کہ خان اپنی کرسی پہ واپس جائے. جس دن وہ اپنی کرسی واپس جائے گا ہم اپنے گھر واپس جائیں گے. وہ اس کا حق تھا، وہ ہم اس کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری مرضی کا وزیر اعظم ہو. تو جس دن وہ یہ ضد ساری ہے کہ وہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، تو جس دن وہ اپنی کرسی پہ جائے گا ہم اپنے گھر جائیں گے.